بھائی موصوف صاحب، ہمارے عزیز ڈاکٹر متین صاحب، سرور صاحب اور حاضرین مجلس جن کو ادب سے محبت ہے، ایسی صورت میں یہ تقریب اور یہ سیمینار اپنے منتہا کو ہے۔ اس صورت میں بہت اچھے مقالات پیش کیے گئے، ان میں ڈاکٹر ہمایوں اشرف صاحب کا بہت ہی جامع مقالہ تھا جس پہ تاثر کی گنجائش بھی بہت کم بنتی ہے۔ ہمارے بیانیہ کے طرز پہ ڈاکٹر موصوف صاحب کا مقالہ قابل تحسین تھا، جس میں انہوں نے صوفیہ کرام کی ملفوظات اور ان کی کتابوں میں جو بیانیہ کا استعمال ہوا ہے اس پہ بڑی کثرت سے بات کہی انہوں نے۔ بالخصوص جو تاریخ ہندوستان میں ایک بڑی کتاب رہی ہے حضرت نظام الدین اولیاء، اور اس کی اہمیت ایک انسائکلوپیڈیا کی رہی ہے صوفیہ کی تاریخ میں۔ فوائد الفوائد بڑی ضخیم کتاب ہے، تقریباً 1200-1500 صفحات پر ہے، جو ان کے درس وہ دیتے تھے اور اسی کو انہوں نے کمپائل کر دیا گیا بعد میں۔ اور پھر اس حوالے سے ان کے عزیز ترین حضرت امیر خسرو کی کتاب کا انہوں نے ذکر کیا۔ ان ساری کتابوں میں اس طرح کے بیانیہ ہے، جیسے حضرت باہر خانقاہ کے باہر کچھ لوگ ہندو اور مسلمان بھی تھے وہاں پہ، تو آپ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ تم لوگ اندر چلے آؤ، ہمیں بہت زیادہ اذیت ہو رہی ہے۔ اور اس بیان میں بہت تفصیل سے ان لوگوں کی بیانیہ، ان لوگوں کا بیانیہ رہا جس کے بارے میں انہوں نے بات کہی اور بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد بھی سرابطی ہوتا ہے، لیکن 2-3 چیزیں میں یہاں پہ رکھ دوں جو ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس کو ہم لوک ادب کہتے ہیں یا لوک کہانی اسی کے زمرے میں ہے، لوک گیت اسی کے زمرے میں ہے، یہ ایک ڈسپلین کے طور پہ 1807-8 کے قریب مغرب میں آیا سامنے، جس کو ان لوگوں نے فوک لور کہا، ایک ڈسپلین کے طور پہ 1808 7 10 کے قریب مغربی یہ چیزیں آئی ہیں اور فوک لور کے طور پہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا اس کو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ فوک لور میں انہوں نے ایسی باتوں کو ایڈٹ کیا ہے، کمپائل کیا ہے، ترتیب دیا ہے جو پہلے نہیں کچھ طرح کی چیزیں ہو رہی، کیونکہ ادب العالیہ سے ہی مخصوص تھا۔ بنیادی طور پہ جو ہمارے یہاں ادب ہے، جس کے بارے میں ابھی ابن کون کا بہت اچھا مضمون ہے جس کے حوالے سے گفتگو انہوں نے فاطمہ نے کہی اور ریسرچ جرنل میں اس کا وہ مضمون ہی چھپا ہے۔ تو ادب کا مطالعہ میں ادب کیا ہے کہ خاص باتیں کہے گی کہ ادب وہ ہے جو روزمرہ کے خیالات سے بہتر خیالات، روزمرہ کی زبان سے بہتر زبان کا استعمال ہو اور جس میں مافعول ضمیر کی ادائیگی ہو، کانٹینٹ سامنے والا کو پہنچے، جو مخاطب ہے اور جو مخاطب ہے وہ دونوں کے درمیان جو کام کرے، روزمرہ کے احساس سے بہتر احساس۔ تو یہ زمرے میں اردو ادب میں جو باتیں ہوئیں وہ بالخصوص جس کو ہم کہتے ہیں ایک تحریک جو اصلاح زبان کی تحریک تھی، اس کے بعد اردو ادب بہت مخصوص اور بہت اس کو بہت زیادہ اشرافیہ گیا، اس ادب کو ایڈٹ کیا گیا۔ تو اس لیے لوک ادب جو ہے جس پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس طرح سے اردو ادب اس کا مرکز اور محور نہیں بن پایا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں میں لوک ادب کو ایک کلچرل ہسٹری کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک ڈسپلین کے طور پہ فرینچ میں سامنے آیا ہے، اور کلچرل ہسٹری کے طور پہ فوک لور کو پڑھایا جا رہا ہے۔ فوک لور جس کے بارے میں شاہنواز فرما رہے تھے، بہت قریبے سے بات کہی ہے کہ جس کا کوئی مصنف نہیں ہوگا۔ تو پنچ تنتر کی روایت اپنے ہاں رہی ہے، اور اسی پنچ تنتر کا ترجمہ کلیلہ و دمنہ کے نام سے عربی میں ہوا، اور پھر وہ ہندوستان میں اس کا ترجمہ ہوا۔
تو یہ 2500 سال پرانی تاریخ کی جو روایت ہے اس کی کوئی مصنف نہیں ہوتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بہت قرینے سے انہوں نے ایک مضمون جو شفیع فیل کی بات رکھی، اسی پر وہ بات مجھے بھی یاد آ گئی ہے، اسی طرح کا ایک کیرل میں کہانی جس میں اسی طرح کا شخص ہے چغل خور کی طرح کا، وہ بھی لوک ادب سے متعلق ہے، وہ بھی اپنے گاؤں میں بہت مشہور ہے اور سبھوں کو کسی نہ کسی طرح سے لڑانے کا کام کرتا ہے۔ تو جب اس کی موت ہونے لگتی ہے تو زار و قطع رونے لگتا ہے وہ، تو سب کو پوچھتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ اب نہیں، اب تو ہم مرنے جا رہے ہیں، بہت ستائے ہیں، پورا گاؤں کو ستائے ہیں، جتنا ہو سکا ایک کو دوسرے سے ہم لڑاتے رہے اور بہت رونے لگا، آنسو کا دریا بہا دیتا ہے۔ پورا گاؤں، پورے گاؤں کے لوگ جو عوام ہے، لوگ جن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی حرکتوں پر یہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی ہے، اب ہم سبوں کو مل کر معاف کر دینا چاہیے۔ تو سبوں نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح کا ہے متینی سبوں نے اس کو معاف کر دیا، سبوں نے کہا، وہ بھی کہا کہ معاف کر دیا نہ، ہم معاف کر دیا، ہم معاف کر دیے۔ سب پورا گاؤں والوں نے کہا کہ ہم معاف کر دیا سب۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بہت ستائے ہیں تم لوگوں کو، پورے گاؤں کو ستائے، ایک کام کرنا، ہم مر جائیں، تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، ہم مر جائیں تو اس کو چین کہوں کے درمیان میں بانٹ دینا۔ گاؤں میں پولیس آ گئی، پولیس نے کہا کہ یہ کون کیا ہے؟ یہ بیچارہ اس غریب کو کون ایسے کر کے اس کو ٹانگ دیا اوپر؟ تو کہا کہ ارے بہت خراب گالی دیا، پورا گاؤں والا کہا کہ مرنے کوئی مر گیا تب بھی ہم کو نہیں چھوڑا، پورے گاؤں کو بندوا دیا وہ۔ تو یہ لوک ادب کا یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو نیریشن ہے، اتنا پاورفل ہے۔ اب حیات اللہ وہ رہے نہیں جو لوک ادب کے بیانیے پر کبھی خوش نہیں ہوتے تھے، اور بیانیہ پہ سب سے زیادہ انہوں نے لکھا علامہ شمس الرحمن فاروقی صاحب۔ ان کے یہاں بیانیہ کی ایک اپنی تہذیب تھی، ان کی ایک اپنی سنسکرتی تھی، جس میں لوک ادب کے بیانیہ کو کبھی انہوں نے نہیں گردانا، لیکن ان کے برخلاف پورے ہندوستان کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں، بر صغیر سے باہر پوری دنیا کی تاریخ میں، پوری کائنات کی تاریخ میں جو ادب نہیں لکھا گیا اس سے بہتر بیانیہ تحریر کی جانے والی ادب میں بھی نہیں۔ اس کی ایک مثال میں دے دوں، بیانیہ جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہم نیریشن کہتے ہیں، نیریٹو کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھا شخص ہر وقت متلاشی رہے گا اور تجسس میں گرفتار رہے گا وہ کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اور جہاں پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا آئے گا، اس کہانی پر کو دنیا کا کوئی تنقید نگار نہیں مار سکتا۔ تمام تر لوک ادب کی جتنی بھی کہانیاں ہیں اس میں بیانیہ کا یہ طاقت بہت مضبوط ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر جنگل میں شیر آ گیا، پھر کیا ہوا؟ شیر میرے سامنے آ گیا، پھر کیا ہوا؟ میں شیر کے سامنے دوڑ گیا، پھر کیا ہوا؟ میں شیر کے جبڑے کو پکڑ کے چیٹ دیا، پھر کیا؟ پھر اس سے ایک شیر نکلا، شیر کے اندر سے شیر نکلا، ارے پھر کیا ہوا؟ تو یہ کہانی داستانوں میں بھی، داستان نگاری میں بھی اور داستان گوئی میں بھی، دنیا میں جتنی بھی تہذیب ہے اردو کے ساتھ ساتھ، علی موصوف صاحب بتا رہے تھے کہ 8 لاکھ زبانوں کے ساتھ وہ کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر، آگے بہشت نے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار۔ آدم کے زمین پر آنے کے ساتھ 8 لاکھ زبانوں کے ساتھ ہے، اور ساری زبانوں میں اسی طرح کا نیریشن ہے، اور کہیں بھی اس نیریشن کے لیے کسی بھی بوتیخا کی ضرورت نہیں پڑی، کسی بھی پوئٹکس کی ضرورت نہیں پڑی، کسی بھی ارسطو کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ لوک ادب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ
کہ بیانیہ لوک ادب کو کہنے والا، لکھنے والا ہے، چاہے وہ گیت میں ہو، شاعری میں ہو، یا نثر میں ہو، یا داستان میں ہو، یا داستان جیسی جتنی بھی کہانیاں جو مافوق الفطرت سے پر مبنی ہے، ان سبوں میں اس طرح کی چیزیں کار فرما ہوں گی اور اتنا مضبوط بیانیہ ہے اس کا۔ یہ ہر جگہ پر پوری دنیا میں آپ پڑھیں تو وہ چیزیں ملیں گی، وہ لیجنڈز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ لوک ادب کی تہذیب کی بڑی خوبی ہے، لیکن لوک ادب کی تہذیب اور اس کی معنویت اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ آج کے دور میں جب دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے، گلوبلائزیشن ایک دکھ درد کے طور پہ آ گیا ہے، کیپٹلائز ہو گئی ہے، لبرلائز ہو گئی ہے، اس محیط الارضی کا پورا نظام چل مارا گیا ہے، اخلاق منتشر ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں تہذیب کے ان روایات کو پھر سے از سر نو صرف اردو، ہندی، مراٹھی، تیلگو اور دوسری زبانوں میں نہیں بلکہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں اس میں زندہ کرنے کی ذمہ داری آ گئی ہے، اور یہی آج کا میں سمجھ رہا ہوں کہ لوک ادب کی جو تہذیبی اہمیت ہے اس کے لیے یہ سیمینار بہت کامیاب مانا جائے گا، کیونکہ پرانا لوک ادب کی جو تہذیب ہے، اس کا جو کلچر، تہذیب کو ہم ایک لائن میں ڈیفائن کرتے ہیں ہم اپنے طور پہ کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں ایکشن ان ایکشن وہ آپ کی تہذیب ہے، کلچر۔ جو کچھ آپ ان ایکشن کرتے ہیں، عمل میں کرتے ہیں، وہ آپ کی تہذیب ہے۔ اور اس تہذیب کو جو ہم ابھی کر رہے ہیں، جس کے بارے میں رمیش نند صاحب بہت اچھے سے انہوں نے وہ بات کو رکھی، جو کچھ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو پرانی قدریں، ہمارے جو قدیم قدریں ہیں اس کی ترجمانی، اس کی عکاسی نہیں ہو رہی۔ ایسی صورت میں لوک ادب کی اہمیت صرف اردو میں نہیں، ہندی میں نہیں، انگریزی میں نہیں، مراٹھی میں نہیں، تیلگو میں نہیں، کنڑ میں نہیں، اڑیا میں نہیں، پنجابی میں نہیں، ہمارے یہاں جو سنتالی میں نہیں، ہمارے یہاں کڑک میں نہیں، کھوٹا میں نہیں، منڈاری میں نہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں ان سبوں میں لوک ادب کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور اردو میں سب سے زیادہ آج اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اردو تہذیب کو ہم کو کسی نہ کسی طرح سے